کوئی بتلائے مجھے، کاش ایک پل کو سہی کوئی تو سمجھائے مجھے، وادی امن میں ظلمت کا تحیر کیسا، جاگتی روح میں ہر لمحہ تغیر کیسا، خوف کا رقص سرے کوچہ و بازار ہے کیوں، ہر نئی راہ میں ایک وہم کی دیوار ہے کیوں، سوچتا ہوں تو رگے جام لہو برف کی موج میں ڈھل جاتا ہے، سنگ احساس پگھل جاتا ہے، دیکھتا ہوں تو کسی وحشت منظر کا سکوت ذہن میں نقش بناتا ہے سوالوں کے عجب، دل یہ کہتا ہے بتا خون یہ کس کس کا بہا، فاختہ ہوں کہ نشے من پہ ستم کے شعلے، بارش جبر کی صورت اکثر بجلیاں اوڑ کے برسے تو ہوا چیخ پڑی، جانے کیوں شہر میں مقتل کا فسون آتا ہے، قتل کے سلسلے رکتے ہی نہیں، اشک بہنوں کے جو بہتے ہیں وہ تھمتے ہی نہیں، بے گناہوں کی جو آہوں کا دھواں اٹھتا ہے، آسماں تک کی بلندی کو نگل سکتا ہے، امن کا دائرہ پھر جنگ کی یلغار میں ڈھل سکتا ہے، سال نو ہم تجھے خوش بخت کہیں کس منہ سے، ہم تو گزرے ہوئے حالات سے شرمندہ ہیں، جانثاران محبت نے سجائے مقتل، ہم مگر آج تلک زندہ ہیں، ذہن تاریخ پہ تازہ ہے ابھی وہ ستم کھول دلارے کی طرح جو گزشتہ غم ایام نے بخشا تھا ہمیں، 7ویں مارچ کا وہ یوم آزاد، ایسے محسوس ہوا ظلمت وقت کی خاکستر میں جیسے ماہتاب کوئی ڈوب گیا، سو گئی شام غریباں کی ردا اوڑھ کے سورج کی تھکن، رو پڑی باد صبا، جل گئے اہل محبت کی محبت کے خیام، ہر طرف شام ہی شام، دل میں کوہرام کے نام، شورش وقت کے نوحوں کا ہجوم، داستانوں کی شرر بنتا رہا، گنگ پلکوں سے ستاروں کے گہر چنتا رہا، تتلیاں پھول کے جگنوں کے بھور، آبشاروں کی صدا، سسکیاں لیتی ہوا، لب مظلوم کی بے نطق دعا، کنج ویراں کے چراغوں کی طرح گل ہو کر ماتم قتل اعزاء میں ہے مصروف ابھی، اپنے سنسان چمن دیکھ کے خوددار گریبان ہوا، پھر ہوا مول غنیمت پائے دستار قضا، رو کے کہتی ہے وفا آج نفرت کے ہراہوں میں چمن سوکھ گیا، پھر مجھے ایسا لگا خون میں لتھڑا ہوا ایک عبد خدا کہہ رہا ہے کہ سنو، مطمئن شاد فتح مند ہوں میں، دوستو تم سے میری خواہش ہے اپنے احساس کے زندان سے باہر نکلو، اپنے مقصد پہ نہ سمجھوتا کرو، جبر کے سامنے یوں ڈٹ جاؤ، سبز فصلوں کی طرح کٹ جاؤ، اے میرے ہم سفرو، اسی لیے ہم نے تو آج اپنا کیا تم پہ نثار،
شاید آ جائے اسی آج کے بے باک لہو کی دھج سے آنے والے کسی کل کے رخ بے زو پہ بہار، اور جو نور لبے فکر و نظر سے ٹپکے چاند سورج کو ضیائیں بخشے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، امن کی فاختہ پھر اپنا نشے من پائے، صحن گلشن میں کھلے حسن محبت کے گلاب، وحشت شام تو موت آ جائے، کاش انسان کو ہوش آ جائے۔ آج تک اس نظام مشیت خداوندی کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر دور میں ایسی ہمہ جہت پراثر و جید شخصیات صفحہ ہستی پر ابھرتی ہیں جو اذہان کے رخ کو حقیقت، مقصدیت اور خشیت الہی کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ ایسی شخصیات علم و آگہی کے اس منصب پر فائز ہوتی ہیں کہ جہاں ان پر عرفانیت کے اسرار تہ در تہ منکشف ہوتے جاتے ہیں، جو آخر کار اس انقلابی فکر اور سوچ کو جنم دیتے ہیں کہ جس کا بھاؤ اس دور کی سامراجی طاقتوں کو متنزل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسی ہی بصیرت حسینی رکھنے والے اصحاب انقلاب و استقلال میں سے ایک ڈاکٹر محمد علی نقوی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معراج انسانیت کے ان علم برداروں میں سے ہیں جنہوں نے فکر حسینی کو عملی زندگی میں ڈھالا اور ایک ایسی جہد مسلسل کی داغ بیل ڈالی جو اس خطے کے نوجوانان کے رگ و پے میں شوق انقلاب اور ذوق معرفت بن کر سرایت کر چکی ہے۔ اس ایک چراغ سے کئی دیے منور ہو چکے ہیں اور تیرگی زمانہ کی بے خونی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہر عہد میں طاغوتی قوتوں کے خلاف کسی نہ کسی مرد حق نے آواز ضرور اٹھائی۔ ہر دور کے یزید کو کسی حسینی عزم کے سامنے ہمیشہ شکست ہوئی۔ ہر انقلاب خون شبیر سے سینچا گیا، ہر معرکہ کسی مرد آہن کی قربانی کی داستان بنا۔ انہی جانثاروں میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی نام ہے ایک درسگاہ کا جس کا نصاب مودت اہل بیت ہے۔ یہ نام ہے ایک سوچ کا جس کا محور فکر علی ہے۔ یہ نام ہے ایک تحریک کا جس کی منزل ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ ایک جنگ ہے استعمار کے خلاف، طاغوتی قوتوں کے خلاف، باطل کے خلاف، شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف اور اولاد شیطان بزرگ اسرائیل کے خلاف۔ یعنی یہ نام ہے ایک جستجو کا، ایک آگہی کا، معرفت کا، احتجاج کا، اور یہ سفر ہے نور ہدایت کی ترویج و معراج کا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی 28 ستمبر سن 1952 کو شہر لاہور کے محلہ علی رضا آباد میں اس عالم خس و خاشاک کے پردے پر جلوہ افروز ہوئے۔ آغوش مادر سے ہی آپ درسگاہ علوم آل محمد کے گنجھائے گراں مایا سے مستفیض رہے۔ عرصہ 6 سال نجف اشرف اور کربلا کی بوئے علی و حسنین و ائمہ طاہرین میں رچی بسی نسیم عرفان کا شرف